هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل کے حدیث کے درس میں امامت کی تفصیلی گفتگو آ چکی ہے، جس میں امامت کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے، امامت کے لیے کس کو آگے بڑھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، کون نماز پڑھائے گا، اس کی تفصیلی گفتگو کل کے درس میں آ چکی ہے. اگر بچہ نماز پڑھائے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہ ہوگی، اس کے بارے میں بھی کل کے حدیث میں تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے. آج ہم لوگ جماعت کے نماز میں چند وہ مسائل جس کو ہر آدمی کو جاننا چاہیے، امام ہو تو امام اس بات کی طرف نشاندہی کرے، لوگوں کو توجہ دلائے، اور لوگ بھی بذات خود اس چیز کو محسوس کر کے ان احادیث کو جان کے اس پر عمل کرے. تو آج کا درس بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں، صفوں کو کیسے درست کرنا ہے اس کے بارے میں، عورتیں اگر ایک ہی جماعت میں اگر شریک ہو رہی ہے تو عورتوں کا صف کہاں بنے گا اس کے بارے میں، دو آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرا آدمی کہاں کھڑا ہوگا اس کے بارے میں، اسی طرح سے کوئی آدمی رکوع میں آ کر پہنچ جائے اور صرف اس کو رکوع مل رہا ہے امام کے ساتھ، کیا وہ نماز کو دہرائے گا یا وہ رکوع ملنے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس سب کے بارے میں تفصیلی گفتگو آج کے درس میں آئے گی. یہ بہت اہم مسائل ہیں، خود کو بھی جاننا چاہیے. کبھی تراویح میں پہنچتے ہیں تو امام رکوع میں ہوتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں آ کے رکوع میں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے صف کی درستگی کے بارے میں، اور اسی طرح سے نماز میں عورتیں کہاں صف بنائے گی، اور اسی طرح سے صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا، اس کے بارے میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہے، یہ سب باتیں آج کے درس میں آئے گی. ایک تو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو اپنے صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، اپنے صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، بیچ میں جگہ گیپ نہ چھوڑو، اور اسی طرح سے قریب قریب کھڑے ہو جاؤ اور اپنی گردنیں برابر رکھو. ایک آدمی گردن جھکایا ہوا ہے، ایک آدمی کا گردن ادھر ہے، نہیں، گردنیں برابر ہو، صف کے بیچ میں خالی جگہ نہ ہو، اور قریب قریب کھڑے ہو جائیں. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جو آدمی صفوں کو درست کرتا ہے اور صفوں کو برابر کر کے بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اللہ ان کے دلوں میں آپسی محبت ڈالتے ہیں. اور جو لوگ صفوں کی درستگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور ایک آدمی کا پیر آگے، ایک آدمی کا پیر پیچھے، ایک آدمی کا پیر اس طرح سے، ایک آدمی کا پیر اس طرح سے، صفوں میں بیچ میں گیپ ہے، ایک آدمی یا بچہ چھوٹا گزر سکتا ہے، اسی طرح سے بیچ میں دو پیروں کے درمیان، یعنی دو لوگوں کے پیروں کے درمیان بھی بہت زیادہ گیپ ہے، تو یہ سب سنت کے خلاف ہے. ایک تو اب حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قریب قریب کھڑے ہو جاؤ، صفوں کو بالکل جوڑ کر رہو اور اپنے گردنوں کو سیدھا رکھو. اب دیکھیے اور چند حدیثیں جو میں پڑھوں گا،
جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ صفوں کی درستگی کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفیں برابر کر لو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، نماز ہی کا حصہ ہے۔ صف اگر ٹیڑھا میڑھا رہے گا، کوئی آگے کوئی پیچھے، مرد ہو یا عورت، صفوں کو بالکل درست، اس میں نے پچھلے حدیث کے درس میں بتایا تھا، صفوں کے درستگی میں سب سے بڑی لوگ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ انگلیوں سے صف برابر کرتے ہیں، انگلیوں سے نہیں، ایڑیوں سے صف برابر کرتے ہیں، ایڑیاں، سب کی ایڑیاں برابر رہے گا، اس طرح سے ایڑی دیکھ کے برابر صف کرتے ہیں، انگلی دیکھ کے نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ، اچھے لوگ بھی صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک آدمی کی انگلی آگے ہے تو اس کے انگلی کی طرف ہم لے کے جا کے انگلیاں برابر کرتے ہیں، یہ صف صحیح کرنا نہیں ہے۔ ایڑی دیکھیں گے، پچھلا حصہ، پیر کا جو پچھلا حصہ ہے وہ سب کا بالکل سیم ہو۔ کیوں بولو؟ انگلیاں لمبی چوڑی ہوگی، جب انگلیوں سے برابر کریں گے، کسی کا پاؤں لمبا ہوگا تو پیچھے آئے گا پاؤں، لیکن جب ایڑیوں سے برابر کریں گے تو صف برابر ہوگا، انگلیاں آگے پیچھے ہو جائے کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، جیسے نماز صحیح ہونے کے لیے وضو کرنا ہے، جیسے نماز صحیح ہونے کے لیے سطر کا چھپانا ضروری، کپڑے پہننا، جگہ کا پاک ہونا ضروری، اسی طرح سے نماز سے صحیح ہونے کے لیے قیام کا صحیح کرنا، رکوع کا صحیح کرنا، سجدہ صحیح سے کرنا، اتحیات صحیح سے پڑھنا، یہ سب ضروری ہے۔ صف کی درستگی بھی نماز کا حصہ ہے۔ صف کسی نے صحیح سے درست نہیں کیا، بیچ میں جگہ چھوڑ کے اور بالکل آگے پیچھے کھڑے ہیں تو اس کا نماز صحیح نہیں ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطانوں کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ کئی باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایک تو کیا کہا؟ صفوں کو سیدھا رکھو۔ ایک حدیث آتی ہے امت میں جو اختلاف ہے نا، دشمنی، اختلاف، دلوں کا آپس میں نہ ملنا، یہ صفوں کو الگ الگ ٹیڑھا میڑھا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صف جو آدمی درست کرتا ہے وہ صف میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے۔ صف میں آدمی آگے پیچھے، ایک آدمی بھی آگے پیچھے صف کو کرتا ہے تو سب کے آپسی دلوں کے اندر جوڑ، اختلاف، جو اتحاد جو ہونا ہے، جوڑ جو ہونا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھو۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، کندھے ہیں نا برابر، ایسا نہیں ایک آدمی آگے ہے ایک آدمی پیچھے، کندھوں کو برابر کرو، جگہ نہ چھوڑو بیچ میں، اور اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ۔ بھائی کے لیے نرم مطلب کہیں جگہ خالی تھا، کسی نے کہا کہ تھوڑا ادھر آئیے، ہاں مجھے کیوں بلا رہے ہو، مجھے کیسے ہاتھ لگائے، لوگوں کو ہوتا ہے، بیچ میں جگہ خالی تھا، یا کوئی آدمی آگے چلا گیا، آپ ادھر آ گئے اور میرے اس طرف کوئی آدمی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں تھوڑا ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا اس طرح سے جب پکڑتے ہیں آدمی گھٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی منع فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، صفوں میں خالی جگہ ہے، کوئی عورت کسی عورت کو اس طرح سے کہتی تھوڑا سا ادھر آ جائیے، غصے سے دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے، دکھ رہا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، ہم کو معلوم ہے خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ نرم یعنی وہ اگر آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا ہے، جگہ خالی تو فوراً اس کے قریب آ جاؤ۔ شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ آگے کیا فرمایا دیکھیے حدیث میں، جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے، جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ دیکھو تاکید کرنا، آپ بھی، میں بار بار بتاتا ہوں اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں، بیٹا ہمیشہ صف میں جگہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، جو آدمی صفوں کو توڑتا ہے، بیچ میں جگہ خالی رکھتا ہے یا صف میں آگے پیچھے ہوتا ہے، صحیح سے صف نہیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے۔ جو آدمی صفوں کو جوڑتا ہے، برابر سے صفوں میں صحیح سے کھڑے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کر دے، ملا دے، جوڑ دے، جو توڑے اسے توڑ دے اور جو جوڑے اسے جوڑ دے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تکبیر تحریمہ سے پہلے ہمارے طرف چہرہ کر کے فرماتے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاؤ اور برابر ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھنے سے پہلے، جماعت شروع کرنے سے پہلے، آپ نے سنا ہوگا کبھی آپ جمعہ میں یا کبھی سنتے ہیں نماز سے پہلے کیا بولتے ہیں، صفوں کو درست کرو، صف کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، موبائل سوئچ آف کرو۔
ٹخنوں کے نیچے اگر پینٹ ہے لنگی ہے اس کو اوپر کرو، سنت۔ اللہ کے نبی بھی ہے نا، نماز پڑھانے سے پہلے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاؤ اور برابر ہو جاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے تم ضرور اپنے صفوں کو برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔ دیکھو یہ حدیث، اللہ کے بندوں تم ضرور بضرور صفوں کو درست کرو۔ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اب جا کے دیکھو مردوں کا ہو عورتوں کا ہو، صف کا حالت کیا ہے۔ دیکھو ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے، ایک عورت آگے ایک عورت پیچھے، کوئی ایسا ہے کوئی ویسا ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ، بالکل صف میں جگہ خالی نہ ہو، پیر بالکل جو پیچھے میں نے بتایا ٹخنوں سے، اس اعتبار سے صفوں کو درست کریں اور بیچ میں کوئی جگہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ضرور بضرور تم اپنے صفوں کو برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان، تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، مخالفت ڈال دے گا، نفرتیں عام کر دے گا تمہارے دلوں میں۔ تم ایک صف درست نہیں کر سکتے، ایک ساتھ صف میں صحیح سے تم نہیں ٹھہر سکتے، تو تمہارے دل کیسے آپس میں ملیں گے؟ تمہارا صف نہیں مل رہا ہے، تم کو حکم بیان کیا گیا صفوں کو درست کیجئے اور صحیح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ جب صف درست کرنے کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، تمہارے دل کیسے ملیں گے؟ تو صفوں کو درست کرنا دلوں کو ملاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور بھی بہت سارے احادیث اس کے بارے میں جو صفوں میں ہے، کیا کرنا ہے، پابندی کے ساتھ صحیح ٹھہرنا، جگہ نہ چھوڑنا، اسی طرح سے آگے پیچھے نہ ہونا، اور اسی طرح انگلیوں سے سب کو درست نہیں بلکہ ایڑیوں سے سب کو درست کرنا، اور بالکل مضبوطی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بالکل کھڑے ہو جانا، گردنیں سیدھی کر کے کھڑے ہونا، یہ سب اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یا آپ کا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے گھر میں، عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، تو سب لوگ اس طرح سے کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھیے، پہلے زمانے میں مسجد میں عورتیں آتی تھی، آج کے زمانے میں کیا ہے، الحمدللہ مسجد میں عورتیں آتی ہیں بعض جگہ پہ، ان کے لیے الگ سے اوپر فلور ہے اوپر۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مسجد کے اندر جہاں مرد نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں۔ خیر القرون کہتے ہیں، خیر القرون، بہترین زمانہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے اللہ سے، فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، لوگ غلط ارادے سے کسی پر نگاہ نہیں ڈالتے تھے، لوگ اپنے دلوں میں غلط خیالات نہیں لاتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، عورتیں مسجد میں آتی تھی، مرد کھڑے ہیں، عورتوں کا بھی صف بنتا تھا، ایک امام، اسی میں سامنے مرد پیچھے عورتیں۔ اب اس حدیث میں دیکھیں مسلم شریف کی، عورتوں کا صف کہاں ہونا چاہیے بول کے، اب تو یہ نہیں ہے نا، اب تو عورتیں الگ سے نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ آج وہ زمانہ نہیں رہا، اور آج بہتر وہی ہے، اگر کہیں مسجد میں انتظام اگر کہیں ہو رہا ہے تو عورتوں کا بالکل الگ انتظام۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شروع دور میں ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ پہ مرد اور عورتیں نماز پڑھتی تھی، سامنے مرد اور پیچھے عورت۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، سب سے بہترین صف مردوں کے لیے پہلا ہے، اور سب سے بدترین صف مردوں کے لیے لاسٹ ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے بدترین صف فرسٹ ہے، اور سب سے بہترین عورتوں کے لیے صف کون سا ہے، لاسٹ والا ہے۔ کیوں؟ مردوں کو کہا امام کے بالکل پیچھے والا صف مردوں کا سب سے بہترین صف ہے، وہاں پہ نماز پڑھو، اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف لاسٹ صف ہے، اور مردوں کا سب سے بدترین صف، مرد اگر بدترین صف میں اگر کھڑے ہوتے ہیں وہ لاسٹ صف ہے، عورتوں کا بدترین صف اگر ہے وہ فرسٹ صف ہے۔ یہ کب ہے؟ جب مرد اور عورتیں ایک جگہ اگر نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب سمجھیے کہ گھر میں ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں ہم لوگ بھی پڑھائے تھے یہاں پہ 2 سال بھی تقریباً، تو ہمارے فیملی کے لوگ بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو پہلا صف کس کا رہے گا؟ مردوں کا، پیچھے ہمارے ہی عورتیں ہیں، میری والدہ ہے، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری بہن کے بچے ہیں، یہ سب کچھ ہے یہی۔ تو اب کون آگے کھڑے ہوں گے، مرد یا عورت؟
تو بہترین صف مردوں کا کیا ہے؟ اول صف. عورتیں بالکل پیچھے کھڑے ہو جائے گی, اور عورتیں آگے کھڑی ہیں اور مرد پیچھے کھڑے ہیں, تو بدترین صف. کیوں؟ ایک تو یہ کہ گھر میں تو یہ خیال نہیں ہوتا, اگر مسجد میں اگر ہے تو مردوں کی نگاہ عورتوں پہ پڑے گی. رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان سے نا کوئی بچا ہوا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی, جب زلیخا اس نے ان کو برائی کی طرف بلایا تو کیا کہا انہوں نے؟ وہ جملہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 13 کا پہلا آیت, وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. وہ خیالات, وہ برائی کی باتیں, وہ چیز ہمارے اندر آ سکتی ہے. نبی نے کہا تھا, انسان تھے, ہو سکتا ہے, اللہ بچا, نبی کو اللہ بچا, نبی معصوم ہے, نبی سے غلطی نہیں ہوتی. لیکن کیا کہا انہوں نے؟ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو اس لیے مردوں کی نگاہ عورتوں پہ نہ پڑے, تو اس لیے کہا کہ اب مردوں کا صف بالکل آگے, عورتیں پیچھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ابھی عورتیں نماز پڑھ کے پہلے عورتیں چلی جاتی تھی گھر, اس کے بعد مرد جاتے تھے. تو آج کل تو بالکل الگ انتظام ہے. تو آج کل عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف اگر الگ ہے تو پہلا صف ہی ہے, یاد رکھو. صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں تو پہلا صف عورتوں کے لیے افضل ہے. یہ کب ہے؟ یہ مردوں کے ساتھ گھر میں کبھی نماز پڑھ رہے ہیں, یا کوئی ایسا موقع آ جائے, کوئی مسجد تنگ ہے, عورتیں بھی آ گئی, تو سب آگے صف مردوں کا بنایا جائے گا, عورتیں بالکل پیچھے. 10 صف کے بعد میں پھر 5 صف عورتوں کا. عورتیں آگے آ رہی ہے تو بدترین صف قرار دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا خیال رکھیے. حرم میں نماز پڑھتے ہیں, مرد بھی پڑھتے ہیں, عورتیں بھی پڑھتی ہیں. الحمدللہ اب تو عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے. عورتیں آگے آ کے نماز پڑھ رہی ہے, تو کہا بدترین صف نہیں, پہلے صف کی بڑی فضیلت ہے, تمہارے لیے پیچھے صف ہے. آپ کو جو رحمتیں, برکتیں, فضیلتیں, ثواب جو ملنا ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بہترین تمہارا صف جتنا پیچھے ہو اتنا ثواب زیادہ. اب یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو آپ کیا کریں گی؟ اس پہ عمل کریں گی. ورنہ آپ عمرے کے لیے جائیں گی, حج کے لیے جائیں گے, آپ کیا سوچیں گے؟ میں کعبۃ اللہ کے کتنے قریب گئی, میں وہاں جا کے نماز پڑھی. تو آپ کو یہ علم ہوگا ہمارے لیے نزدیک نہیں, مردوں سے بالکل دور نماز پڑھنا اور پیچھے رہنا, یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے افضل ہے. اسی لیے دیکھو عورتوں کا جو مکے میں جو صف ہوتا ہے, ان کے بالکل پیچھے الگ سے ان کو انتظام بنایا گیا ہے. کعبۃ اللہ کے اطراف کون رہتے؟ مرد رہتے, اور پیچھے اندر جانے کے بعد عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہے. تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اسلام نے ہر جگہ آپ کے حیا کا خیال کیا, آپ کی عزت کا خیال کیا, اور ہر جگہ اس پہ بھی ثواب دیا آپ کو. جیسے مردوں کو پہلے صف میں ثواب ملتا ہے, اسی طرح عورتیں پیچھے اگر رہے گی تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اور دوسری بات میں نے بتا دی, اگر کہیں صرف عورتیں ہی نماز پڑھتی ہیں تو اس صورت میں عورتوں کے لیے پہلا صف افضل ہے. صرف عورتیں ہی ہیں, پھر بھی عورتیں بالکل پیچھے جا رہی ہیں, نہیں, تب تو آپ اوپر ہیں, تو اوپر پہلا صف جو ہے وہاں آپ کھڑی رہے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن يساره فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائه فجعلني عن يمينه متفق علیہ. اب دیکھیے, 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, 2 لوگ, 2 بھائی گھر میں تھے, باپ بیٹا. 2 لوگوں سے بھی جماعت ہو جاتی ہے, یاد رکھو. 2 لوگ بھی اگر ہیں تو گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں گے, جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن 2 لوگوں میں سے دوسرا کہاں پہ کھڑا رہے گا؟ دوسرا آدمی کہاں پر کھڑا رہے گا؟ یہ امام ہے تو امام کے سیدھے طرف اس کے تھوڑا پیچھے کھڑے ہوگا. یہ امام کا سیدھا طرف ہے, رائٹ سائڈ میں تھوڑا پیچھے کھڑا ہوگا. پیچھے نہیں, امام کے ایسا نہیں جیسے عام طور پہ نہیں, ایسا نہیں. 2 لوگ ایسا نہیں کھڑے ہوں گے. 2 لوگ اگر ہیں تو 3 لوگ ہوں گے تو پیچھے 2 لوگ, امام ایک ملا کے 3 ہو گئے, تو امام آگے 2 لوگ پیچھے. لیکن صرف 2 ہی لوگ ہیں, ایک امام ہے ایک مقتدی ہے. ان 2 لوگوں کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا. یہ 2 لوگ بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. بارش کا موقع آ گیا, فجر میں تھوڑا لیٹ اٹھ گئے, کچھ ایسا ہو گیا, گھر میں 2 بھائی ہیں اور اسی طرح گھر میں فیملی والے ہیں, 2 ہی لوگ ہیں,
جماعت کر کے پڑھنا چاہیے. لیکن کیسے کھڑے ہوں گے؟ امام کے سیدھے طرف پیر کے پاس اس طرح سے کھڑے ہوں گے. اب دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، وہ بیان فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نماز پڑھا. ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے رات میں نماز پڑھا، اور اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے رکے تو میں یہاں آ کے رک گیا، یہاں یہ الٹا، ادھر الٹے طرف. اللہ کے نبی کان پکڑ کے ایسا کھینچ کے ادھر لے کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ صحابی بیان فرماتے میں ان کے رائٹ سائڈ کی جگہ لیفٹ سائڈ آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے میرے کان کو پکڑا، یا بعض روایت میں میرے سر کو پکڑا، اس طرح سے پکڑا ہوگا، یا سر پکڑا ہوگا، اور اس طرح سے کھینچ کے سیدھا طرف لا کے کھڑا کی. تو معلوم ہوا اگر نماز پڑھاتے وقت کوئی بچہ غلطی سے ادھر کھڑا ہو جائے تو نماز میں اس کو کھینچ کے ادھر لا سکتے ہیں، اور 2 لوگ بھی اگر ہے تو نماز جماعت سے ہو جائے گی. اگر ایک بچہ اور ایک عورت ہے، ماں اور بیٹا ہے، تو پھر ماں پیچھے کھڑی ہوگی. بالکل اس عورتیں اگر ہے تو کوئی جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے، یہ بیٹا یہ ماں پیچھے، ایسا نہیں کریں گے مردوں کی طرح سے بالکل پیچھے. تو اس طرح سے کیا کیا جائے گا، نماز پڑھا جائے گا، جماعت کے احکامات میں سے ہے. اب دیکھیے ایک اور روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا یتیم خلفه و سلیم خلفنا. دیکھیے اب دیکھیے اگر کہیں پہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، امام بھی ہے، امام ہے مرد ہیں عورتیں ہیں، تو امام یہاں پہ مرد اور عورتوں کا صف پیچھے ہوگا، پیچھے مطلب امام کو چھوڑ کے 2 صف ہوا، یہ مردوں کا یہ عورتوں کا، یہاں دونوں ہی ہے، جگہ خالی ہے، ادھر بھی جگہ خالی ہے ادھر بھی جگہ خالی ہے، تب بھی عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی. عورتوں کا صف الگ ہوگا، مردوں کے ساتھ مل کے نہیں کھڑی ہوں گی، بیوی ہو ماں ہو کچھ بھی ہو. اسی لیے دیکھو امام کے ساتھ میں نے کیا کہا، اگر آپ کی ماں بھی ہے تو وہ پیچھے پہلے صف میں پیچھے، اگر باپ بھی ہے بھائی بھی ہے ماں ہے تو امام کے پیچھے باپ اور بھائی، اس کے پیچھے ماں، ان کا پیچھے صف میں. اب دیکھیے حدیث دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا، میں تھا اور ایک بچہ تھا، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سلیم جو تھی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا نام سلیم ہے. ایک مرتبہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا چلو کھڑے ہو جاؤ میں تم کو نماز پڑھاتا ہوں. تو اس وقت بیان فرما رہے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھایا، اللہ کے نبی کے پیچھے کون تھے، میں تھا، انس بیان فرمایا میں اور ایک بچہ تھا، ہمارے پیچھے صف میں سلیم تھی، حضرت انس کی امی. تو کیا معلوم پڑا، اگر گھر میں یا کسی بھی حالت میں مرد اور عورتیں ہیں، ماں ہے بہن ہے 2 بھائی ہیں ابا ہیں، ایک بچہ حافظ ہے، اس کے پیچھے اس کے ابا اور اس کے 2 بھائی 3 ہوا، اس کے پیچھے صف میں کون کھڑی ہوگی، اس کی امی بہن کھڑی ہوگی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کھڑے ہونے کا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے تھا اور میرے ساتھ ایک بچہ تھا، اور میری جو ماں ہے سلیم وہ ہمارے پیچھے صف میں کھڑی ہوئی تھی. تو اس سے معلوم ہوا عورتوں کے لیے الگ سے صف ہے، وہ پیچھے کھڑی ہوگی. اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ بیان کر کے آج کا درس ختم کرتا ہوں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے، کوئی آدمی مسجد میں پہنچے یا کوئی آدمی جماعت میں پہنچے. اب اکثر دیکھتے ہوں گے، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، ہم لوگ بھی کرتے تھے، مسجد کے باہر سنائی دیتا ہے، سمجھے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، آخری آیت سورہ اعلیٰ کی، سورہ فاتحہ کے بعد یہ آخری آیت سنائی دیتے ہی بھاگ کے ہم لوگ آتے ہیں. معلوم ہے ابھی امام رکوع کو جاتے ہیں بول کے، اور سیدھا آ کے رکوع میں ملتے ہیں. تو کیا رکوع میں ملنے سے وہ رکعت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جماعت آپ کا رکعت چھوٹ بھی جائے، بھاگ کے نہیں آنا، آرام سے وقار کے ساتھ سکون سے نماز کے لیے آنا.
اور آنے کے بعد آرام سے آنے کے بعد آپ بالکل صف کے قریب پہنچنے میں امام رکوع کیے اور آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ کے رکوع میں چلے گئے تو آپ کا نماز ہو گیا، وہ رکعت مل گیا۔ اگر کسی کو رکوع ملتا ہے، کوئی آدمی آیا یا کوئی بچہ مسجد میں آیا، 4 رکعت کی نماز ہے، یا فجر میں پہلے آیا، پہلی رکعت میں آیا لیکن امام رکوع میں تھے، رکوع مل گیا، امام رکوع میں تھے، یہ بھی رکوع میں چلا گیا اور امام کے ساتھ ہی رکوع سے اٹھا، رکوع مل گیا تو وہ رکعت مل گئی، رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملا، 2 بھی سجدہ ملا وہ رکعت گیا، دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا الگ سے، یہ 1 سجدہ ملا وہ رکعت چلا گیا، رکوع سے امام اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے بالکل، سمع اللہ لمن حمیدہ، اب کوئی آ کے اللہ اکبر بول کے خود رکوع میں جا کے اٹھ رہا ہے، نماز نہیں ملی۔ امام کے ساتھ اگر رکوع ملتا ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ رکعت ملا، اگر رکوع نہیں ملا تو آپ کو سمجھیے کہ وہ رکعت نہیں ملا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہو انتہا الی النبی وہو راکع، ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ اللہ کے نبی رکوع میں پہنچ چکے تھے، اور یہ صحابی کیا کرتے ہیں معلوم، صف میں آنے سے پہلے پیچھے سے ہی رکوع کرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ اکبر رکوع کرتے ہوئے چلتے آتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے چلتے، ابھی صف میں نہیں آئے، پیچھے سے ہی، کہیں رکوع چھوٹے گا بول کے پیچھے سے ہی رکوع کرتے ہوئے صف میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہتے ہیں زادک اللہ حرصا، اللہ تمہارے شوق کو، نماز ملنے کا شوق جو ہے اسے اور بڑھائے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا، پیچھے سے ہی رکوع کرتے ہوئے نہ آنا، صف میں آ کے رکوع کرو، صف میں آ کے رکوع کرنے کے بعد رکوع مل گیا تو رکعت ملا، پیچھے سے ہی تم دروازہ کھولتے ہی رکوع کرتے ہوئے بھاگ کے آ رہے ہو کیونکہ میں رکوع میں ہی آیا، امام بھی رکوع میں مل جائے گا، اگر میں بھاگ کے آ کے رکوع کروں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، میری رکعت نہیں ملے گی، ایسا نہ کرو۔ ہاں اچھی بات ہے، تمہیں نماز ملنے کا شوق جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح سے آئندہ نہ کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی رکوع میں امام کے ساتھ پہنچتا ہے تو اگر رکوع مل گیا تو وہ رکعت اس کو مل گئی۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس کے بعد اور بھی چند باتیں آئیں گی، کوئی صف میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح سے اگر مسجد میں کوئی نماز کھڑی ہو گئی، آدمی اگر بھاگ کے آتا ہے اس کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ سب تفصیلات انشاءاللہ، اور بھی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے جاننا، اس کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔